سورہ فرقان کی آخری آیت نمبر 77 میں ارشاد اقدس الہی ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ گویا دعا وہ ایک وسیلہ ہے کہ جو عبد اور معبود کے درمیان کامل ترین محکم ترین وسیلہ ہے، اور ہم نے احادیث کے مفہوم میں اس بات کو پڑھا ہے کہ جب انسان یہ چاہے کہ خدا اس سے کلام کرے تو وہ قرآن پڑھے، اور جب وہ یہ چاہے کہ وہ خدا سے کلام کرے تو دعا پڑھے۔ اور دعا کا جو عالی ترین تضرع اور زاری کا اظہار ہے وہ ہمیں کلام ائمہ علیہ السلام میں نظر آتا ہے۔ لہذا اس عشرہ سجادیہ میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک عاجزانہ نگاہ صحیفہ سجادیہ پہ ڈال سکیں، اور ہم نے عرض کیا کہ 54 دعائیں، آج آخری گفتگو ہے عشرہ سجادیہ کی، اور آپ احباب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی توجہات کے ساتھ سماعت فرمایا، بہت سے احباب نے فیڈ بیکس بھی دیے، کچھ ہم اس میں شامل بھی کرنا چاہیں گے اس لیے کہ کچھ سوالات بھی ہیں مومنین کے بہی معنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دعاؤں کو باقاعدہ مینشن کیا جائے کہ ان کے لیے کون سی دعا زیادہ بہتر و مناسب رہے گی۔ اسی خاطر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ 54 دعاؤں کی ترتیب وار ایک فہرست آپ کے سامنے آج میں پڑھ دوں۔ صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں آج موضوع کا ہمیں سمیٹ لینا ہے۔ پہلی دعا خداوند عالم کی حمد و ستائش پر، دوسری دعا سید الانبیاء پر درود و سلام پر، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ حضور کی کیسے شان بیان کی امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ تیسری دعا حاملان عرش اور مقرب فرشتوں پر درود و سلام، یہ بھی ایک پڑھنے کے لائق بڑی اعلیٰ ترین دعا ہے۔ چوتھی دعا انبیاء پر ایمان لانے والوں کے حق میں دعا۔ پانچویں دعا اپنے اور اپنے خاص دوستوں کے لیے امام نے دعا ارشاد فرمائی، یہ بھی ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ، ہم امام کے خاص محبین میں ان کے چاہنے والوں میں شمار ہوں، لہٰذا آپ اور ہمارے حق میں یہ دعا بن سکے۔ تو پانچویں دعا اپنے لیے اور اپنے خاص دوستوں کے حق میں امام نے ارشاد فرمائی۔ چھٹی دعا ہر صبح و شام پڑھی جانے والی دعا ہے۔ ساتویں دعا مشکلات کے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے، مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے اور برے اعمال اور اخلاق سے بچنے کے لیے آٹھویں دعا ہے۔ نویں دعا ہے مغفرت طلب کرنے کے لیے، جب کوئی توبہ طلب کرنا چاہے تو کیسے وہ دعا کرے۔ 10ویں دعا خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنے کی دعا، جسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کہتے ہیں کہ میں پروردگار شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ 11ویں دعا خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا، جسے ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ 12ویں دعا اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے لیے دعا۔ 13ویں دعا یعنی 13th طلب حاجت کے لیے دعا، کوئی حاجت ہو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں حاجت پوری ہوگی۔ پھر 14ویں دعا جب آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہو یا کسی اور پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو اس دعا کو پڑھیں۔ تو ان حالات میں بھی آپ اس نیت سے دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالمین کے شر سے محفوظ رکھے مومنین کو۔ 14ویں دعا پڑھیں۔ 15ویں دعا جب کسی بیماری یا کرب میں ہوتے تو مولا یہ 15ویں دعا پڑھتے تھے۔ 16ویں دعا جب اللہ کے حضور کوئی اپنے عیبوں سے درگزر کی التجا چاہے کہ پروردگار میرے اندر جو عیوب ہیں، ضروری نہیں کہ فقط گناہ، ہر انسان کے اندر کچھ اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں۔ آیت اللہ بروجردی کے لیے کہا جاتا ہے البتہ یہ کہ بہرحال مرجع تقلید، لیکن پھر بھی غیر معصوم تھے۔ یہی تو فقیہ میں فرق ہے اور معصوم میں، کہ فقیہ کتنے ہی اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جائیں لیکن ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے کوئی معصوم، اور یہ فرق کہنا بھی غلط بات ہے۔ یعنی کہ فرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی 19-20 18-20 کا معاملہ ہو، جہاں پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط سے میں لفظ استعمال کروں تو جہاں لمحہ بلمحہ کسی انسان کے لیے خطا کا امکان موجود ہو۔ بہرحال فقیہ کے لیے ہوتا ہے کہ امکان کہ وہ کبھی حدیث کو سمجھنے میں، کبھی قرآن کی آیت کو سمجھنے میں خطا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پھر بھی معذور ہیں، اس لیے کہ اس وقت رائے حل کوئی اور نہیں، جیسے ڈاکٹر خطا کر سکتا ہے لیکن معصوم علیہ الصلوۃ والسلام وہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اور ان کی زبان سے ایک ایک لفظ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے گویا پیغام ہے اور حجت ہے، لسان اللہ ناطق کی زبان سے۔ الحمدللہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زبان اتار سے ایک جملہ منقول ہے کہ کوفہ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے محمد اور علی کو خلق محمد وعلی دلیلا لذاتی، محمد اور علی علیہ السلام کو خلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقی اس خاطر کیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر ان کے ذریعے سے دلیل قائم کر سکے۔ یعنی کیا؟ یعنی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے حضور اکرم، خدا کے وجود کی دلیل ہے علی مرتضیٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ خود روئے زمین پر نہ آسمانوں پر نظر آ سکتا ہے، لہذا وَأَقَامَهُمَا مَقَامًا عَلَى سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، لہذا اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو اور مولا علی مرتضیٰ کو قائم مقام بنایا ہے اپنا اس روئے زمین پر۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تو ائمہ علیہ السلام ان کی زبان مطہر سے جو دعا صادر ہو رہی ہے اس سے بہتر کوئی دعا ممکن نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے یہ ساری بات اس لیے ہو رہی تھی کہ مولا علی علیہ السلام ہیں اس روئے زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نمائندے، اور ویسے امام
سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مولا کے نام پر ایک مل کے بابا سے بولو صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد۔ تو 16ویں نمبر کی دعا ہے کہ جب اللہ کے حضور کوئی اپنے عیبوں سے درگزر کے التجا کرنا چاہے تو اس سے بہتر کلام ممکن نہیں جو امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ 17ویں نمبر کی دعا جب شیطان کا ذکر آتا اور مولا اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے دعا کرتے تو یہ دعا پڑھتے 17ویں نمبر کی دعا۔ 18ویں نمبر کی دعا جب کوئی مصیبت برطرف ہوتی اور حاجت پوری ہوتی تو یہ دعا پڑھتے۔ بہت لطیف ہے یہ، غور کیجئے گا، یعنی جب حاجت طلب کرنا چاہیں تو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 13 پڑھیں، 13۔ جب حاجت پوری ہو جائے اور پھر دعا کرنا چاہیں تو دعا نمبر 18 پڑھیں۔ کتنا مکمل ایک دستور عمل ہے۔ حاجت مانگنے کے لیے دعا نمبر 13 پڑھو، حاجت پوری ہو جائے دعا نمبر 18 پڑھو۔ جب ڈراؤٹ ہوتا اور بارشوں کے لیے دعا فرماتے تو دعا نمبر 19 پڑھتے۔ اور پھر 20ویں دعا جو بہت ہی مشہور دعا ہے، دعا مکارم الاخلاق، اپنے اخلاق کو اور شائستہ کردار کو اپنانے کے لیے دعا، کہ یقیناً عالی ترین مطالب میں سے، اس بار افسوس کہ ہم کچھ مطالب اس کے حوالے سے پیش نہیں کر سکے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک جملہ کم سے کم ضرور کہوں، اور ایک جملے پر اگر دعا مکارم الاخلاق کی کوئی عمل کر لے تو زندگی بدل لینے کے لیے کافی۔ ایک جملہ کہ پروردگار، امام زین العابدین علیہ السلام دعا مکارم الاخلاق میں کہتے ہیں، پروردگار تو میری زندگی کو، اخلاق کے بارے میں دعا ہے نا، تو میری زندگی کو ان کاموں میں مشغول نہ کر دینا جن کا تو آخرت میں کوئی سوال نہیں پوچھنے والا۔ ایک جملہ۔ کیا اللہ یوٹیوب کا سوال ہونے والا ہے آخرت میں کہ کتنا دیکھا تھا، نیٹ فلکس کتنا دیکھا تھا، فیس بک پہ کتنے تھے، انسٹا پہ کیا کرتے تھے، سوال ہونے والا ہے کیا؟ وہ ہماری زندگیوں میں سے اکثر وقت ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے کہ جس کا کوئی سوال ہی نہیں والا آخرت میں۔ یہ سوال ہونے والا ہے کہ کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے، یہ سوال ہونے والا ہے کہ کون سے برانڈ کا موبائل رکھتے تھے۔ آپ حلال سے حاصل کیجئے، حلال سے استعمال کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن زندگی ایسے کاموں میں لگا نہ دیجئے کہ بس اول و آخر یہی ہو جائے۔ اول اور آخر زندگی ایسے کاموں میں گزر رہی ہے جن کا آخرت میں کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا، بلکہ ہاں برعکس یہ سوال ضرور ہونے والا ہے کہ اتنا وقت کیوں ضائع کیا تھا، یہ مال کہاں سے آیا تھا۔ ان فی حلالھا حساب و فی حرامھا عقاب۔ امیر المومنین کا وہ جملہ کہ جب مولا کائنات 19 رمضان مبارک کی صبح کو اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے اور علی کا کمر بند دروازے میں اٹکا اور مولا نے اس کمر بند کو ٹھیک کیا اور کہا کہ یا علی اشد الحیات مکل الموت فإن الموت لاقیک، اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر لے، اب موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ اور پھر بی بی ام کلثوم کے ہاں تھے اس رات افطار پر، اور پھر بی بی ام کلثوم سے فرمایا کہ جو در حقیقت ہمارے نصیحت ہے کہ بیٹی یاد رکھیے گا کہ ان فی حلالھا حساب و فی حرامھا عقاب، دنیا کے حلال میں حساب دینا ہے، دنیا کے حرام میں تو عقاب ہوگا، تو حلال کا بھی حساب دینا ہے۔ مولا امام زین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار ایسے کاموں میں نہ مشغول رکھ کہ جس کا کوئی آخرت میں کوئی پوچھنے والا کچھ نہیں۔ بہرحال پھر دعا مکارم الاخلاق کا بڑا خوبصورت ایک اور جملہ، پروردگار میرے یقین کو تو اعلیٰ ترین یقین بنا دے۔ یہ خود بڑی اہم بات ہے، جسے خدا پر یقین اس کی زندگی کے بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ یقین وہ اعلیٰ ترین دولت ہے جو انسانوں میں سب سے کم تقسیم ہوئی ہے، یعنی ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا ہے، یقین اس سے بھی کم تقسیم ہوا ہے۔ بہت سے ایمان والے ہیں لیکن وہ یقین والے نہیں ہیں، تو اس یقین کی کیفیت کو لے کر آنا یہ بھی اخلاق کے لیے بڑا ضروری ہے۔ یقین ہو جائے انسان کو کہ جب تک خدا کا اذن نہ ہو کوئی میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور جب تک خدا کا اذن نہ ہو میں کتنی کوشش کر لوں مجھے کچھ حاصل ہو نہیں سکتا۔ یہ یقین ہو جائے، یقین فرمائی زندگی سکون میں آ جاتی ہے۔ پھر انسان کوشش پوری کرتا ہے لیکن ریگریٹ کوئی نہیں ہوتا اسے، پھر اسے افسوس کوئی نہیں ہوتا۔ یہ یقین کی منزل۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار میرے یقین کو افضل ترین یقین بنا دے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو یقین کی معراج پڑھیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت تو یقینا و ایمانا، اگر زمین و آسمان کے حجاب علی کے نگاہوں سے ہٹ جائیں، علی کے یقین میں اتنا عالی ترین ہے کہ نہ ایمان میں اضافہ کوئی ہونے والا نہ یقین میں اس لیے کہ گنجائش بچی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم اگر کسی کرامت کو دیکھ لیتے ہیں، کبھی کسی دعا ہماری اچانک قبول ہوئی، ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے نا، اس لیے کہ ہمارے اندر ایک کمی ہے، یقین میں کوئی کمی ہے جبھی تو اضافہ ہوتا ہے، جس میں کوئی کمی نہ ہو اس میں کیا اضافہ ہوگا۔ تو مولا نے دعا مکارم الاخلاق میں کہا پروردگار میرے یقین کو افضل ترین یقین بنا دے۔ لازمی سی بات ہے کہ ہم اور آپ کو پڑھنے کے لیے۔ بہرحال دعا نمبر 20 یہ تھی دعا مکارم الاخلاق۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 21، جب کسی بات پر غمگین ہوتے مولا تو یہ دعا پڑھتے۔ ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کوئی غم آتا ہے، غمگین ہے، ڈپریس نہ ہو، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 21 پڑھیں، آپ کے دل کو قرار ملے گا، سکون ملے گا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن میں سے اکثریت میں تجربے کے بنیاد پر آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ ایک تو امام نے کہہ دیا کافی ہے، باقی ہم کس قطار اور شمار میں ہماری کیا اوقات ہے، لیکن یہ کہ نہیں، ایک مرتبہ جب آپ خود اس پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو آپ اور وہی، کیونکہ ہمارا یقین کم ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے یقین۔ تو انشاءاللہ آپ اس زندگی میں شامل کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر صحیفہ سجادیہ سے ایک انسیت
محبت الفت ہی پیدا ہو جائے تو اس اشرے کے لیے حاصل ہے وہ بس پورا۔ پھر دعا نمبر 22، جب شدید مشکلات میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، بہت بڑے کرائسس اگر آ جائے دعا نمبر 22 پڑھیں سیف سجادیہ کی۔ دعا نمبر 23، طلب عافیت کے لیے اور عافیت پر شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ عافیت جس پر ہم نے آپ کے سامنے اس دعا کو تو پورا عرض کیا تھا اور اس کے ترجمے کو بھی کافی حد تک پیش کیا تھا، دعائے عافیت۔ اب بہت اہم دعا، دعا نمبر 24، والدین کے حق میں دعا فرماتے تو یہ دعا پڑھتے۔ بہت دل تھا کہ میں یہ دعا بھی آپ کے سامنے پوری پڑھوں، لیکن اشرا ختم ہو رہا ہے اور اب گنجائش نہیں بچی۔ دعا نمبر 25، اولاد کے حق میں دعا فرماتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ایک محترمہ نے ہمیں ای میل کیا ہے کہ آئی تھنک دبئی سے ای میل یا واٹس ایپ انہوں نے کیا ہے کہ ان کے جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو وہ جینیٹک کوئی ایشو تھا اور بڑا ریئر کیس ہے یہ اور بڑا سخت ظاہر ہے والدین کے لیے اس کو سہنا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اب یہ کہ ہم آہستہ آہستہ اس چیز کو یوں ایکسیپٹ ہم نے کیا ہے کہ اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں۔ تو مولانا صاحب کو دعا بتلائیے گا کہ کیسے یہ یقین بڑھ سکے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہ سکے۔ تو میں آپ سے محترمہ گزارش کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ یہ مجلس دیکھ رہی ہوں گی تو میں مجلس میں جواب دے دوں کہ دعائے مکارم الاخلاق ایک تو دعا نمبر 20 اسے پڑھیے، اور اولاد کے حق میں دعا نمبر 25 صحیفہ سجادیہ کہ انشاءاللہ پڑھیے گا، آپ کو اطمینان سکون محسوس ہوگا، آپ اس کا ترجمہ دیکھیے گا، آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے ایک خاص زاویہ نگاہ سے پھر آپ اس زندگی کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امام علیہ السلام سوچ کو بدل دیتے ہیں، وہ مقلب القلوب کے نمائندے ہیں، جو جیسے خدا مقلب القلوب والابصار ہے ویسے امام باذن خدا مقلب القلوب والابصار ہے، وہ دلوں کے حالات بدل دیتے ہیں۔ تو میری بہن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اولاد کے حق میں دعا نمبر 25 پڑھیے گا۔ ہمسایوں اور دوستوں کو جب یاد کرتے تو دعا نمبر 26 پڑھتے، سرحدوں کی نگہبانی کرنے والوں کے لیے دعا فرماتے سبحان اللہ تو دعا نمبر 27 پڑھتے، ان کا بھی خاص مقام اور احترام ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دعا نمبر 28، خدا سے فریاد کرتے تو دعا نمبر 28 میں جو دعا ہے وہ پڑھتے۔ دعا نمبر 29، جب رزق کی تنگی ہوتی، اور مجھے بتائیے کون سا ٹاپک رہ جاتا ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اگر آج ہو سکا تو میں تنگی رزق، چونکہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے اور یہ دعا تو لٹرلی آدھے صفحے کی ہے، اس سے بھی کم کی ہے، تنگی رزق کی دعا بہت مختصر سی دعا ہے۔ دعا نمبر 29 آپ سے گزارش ہے کہ اسے دیکھیے گا، آج اگر وقت بچ سکا تو میں کچھ جملات عرض کر دوں گا۔ دعا نمبر 30، قرض کی ادائیگی کے لیے جب اللہ سے مدد طلب فرماتے، بالخصوص جن کے مورگیجز ہیں، بہت بڑے قرضے ہیں، کچھ اس پینڈیمک کی وجہ سے جنہوں نے سوچ رکھا تھا، ایک بزنس پلان بنایا ہوا تھا، قرضہ لیا ہوا تھا، آگے بزنس پلان فیل ہو گیا ہے، ایسے بھی لوگوں نے ظاہر ہے کہ مومنین بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتائیے، تو قرض کی ادائیگی کے لیے اگر آپ دعا چاہتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 30۔ دعا نمبر 31 بہت امپورٹنٹ، دعائے توبہ۔ دعا نمبر 32، نماز شب کے بعد مولا یہ دعا پڑھتے تھے، دعا نمبر 32۔ تو جو نماز شب کے ماشاءاللہ آتی ہیں وہ کم سے کم زندگی میں ایک بار صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 32 پڑھیں نماز شب کے بعد، تاکہ آپ کہہ سکیں کہ میں نے مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کم سے کم ایک بار اس طرح سے عمل کیا تھا۔ دعا نمبر 33، جب استخارہ دیکھتے امام تو دعا نمبر 33 پڑھتے تھے۔ البتہ امام کے استخارہ اور ہمارے استخارے کو قیاس نہ کیجیے گا، لا یقاس بلا عہد، ہماری تو کسی بھی چیز کو آل محمد علیہ السلام سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، ان کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہے، ان کے استخارے کی شان اور کیفیت بھی بالکل مختلف ہوتی تھی، وہ عالم الغیب تھے لیکن پھر بھی استخارہ کیوں دیکھتے تھے، کس مصلحت سے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر کبھی۔ دعا نمبر 34، جب کسی کو گناہوں کی رسوائی میں مبتلا دیکھتے تو امام علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اللہ اکبر، ایک تو ہوتا ہے گناہ اور پھر اس طرح گناہوں کی رسوائی میں کو مبتلا ہو، تو بہرحال یہ سخت منزل ہوتی ہے کہ اس وقت امام صحیفہ سجادیہ کی اس دعا کو پڑھتے تھے۔ دعا نمبر 35، جب دنیا پرستوں کو دیکھتے، ہر طرف دنیا داری، مٹیریلزم، دنیا کی ہوس میں لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو خدا کی رضا پر راضی با رضا رہنے کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں کہ پروردگار جتنا تو نے میرے نصیب میں حلال سے لکھا ہے میں اس پر راضی رہوں گا۔ تو کبھی انسان کو شیطان بہکاتا ہے نا کہ یہ دیکھو فلاں تو چیٹ کر کے کہاں پہنچ گیا، فلاں دھوکہ دے کے کہاں پہنچ گیا، اور جناب کبھی گھر والے ہی کہتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، خدا کی رضا پر راضی رہیے جو حلال ہے اس میں سے۔ دعا نمبر 35 کو دیکھیے گا، اس پہ عجیب دعا نمبر 36، جب تھنڈر سٹارم ہوتا تو یہ دعا پڑھتے، سوچی بجلی کڑکتی تھی تو امام علیہ السلام خاص یہ دعا پڑھتے۔ پھر دعا نمبر 37، اس کی بھی تھنڈر سٹارم کی جو دعا یہ بھی بڑی لطیف ہے، بڑی اچھی، اور بڑا جب ہم نے اسے وہ پڑھا بڑا لطف آیا، لیکن آپ اب یہاں دہرانے کا موقع نہیں، آپ توفیق ہو سکے تو دیکھیے گا۔ دعا نمبر 37، شکر کی ادائیگی میں
کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے کہ پروردگار کتنا بھی تیرا شکر ادا ہو جائے تیرا شکر ادا ہو نہیں سکتا، اس اعتراف کے لیے یہ دعا پڑھتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میرا ویسا شکر ادا کرو جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اولو العزم نبی ہیں، معرفت نبی ہیں، کہتے ہیں پروردگار میں کیسے شکر ادا کروں ویسا کہ جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی وحی آئی کہ اے موسیٰ جب آپ نے یہ احساس کر لیا کہ آپ ویسا شکر ادا نہیں کر سکتے جو شکر ادا کرنے کا حق تھا، تو سمجھ جائیے کہ ویسا شکر ادا ہو گیا جو شکر ادا کرنے کا حق تھا۔ یہی احساس ہی اصل شکر ہے کہ پروردگار میں قاصر ہوں تیرا شکر ادا کرنے سے۔ تو جب مولا اس شکر میں کوتاہی کا اعتراف کرتے، کیونکہ بہرحال وہ واجب الوجود ہے اس کی بارگاہ میں، تو دعا نمبر 37 کو پڑھتے، دعا نمبر 38 بندوں کے حق میں کوتاہی کا اعتراف کرتے تو یہ دعا پڑھتے کہ بندوں کے حق میں بہرحال اس میں بھی حق ادا کرتے ہوئے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کے لیے دعا نمبر 39 طلب رحمت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ دعا نمبر 40 جب کسی کی موت کی خبر سنتے یا اپنی موت کو یاد کرتے تو یہ دعا پڑھتے جسے ہم پڑھ چکے ہیں آپ کی خدمت میں شب جمعہ۔ دعا نمبر 41 عیوب کی پردہ پوشی کے لیے، دعا نمبر 41 جو امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ دعا نمبر 42 ختم قرآن کی دعا، بہت اہم، ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے مومنین میں، بہت اچھی بات ہے۔ ينبغي للمسلم ان يقرأ 50 آیہ فی کل یوم او لیلہ، حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ دن میں روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کو پڑھے۔ 50 آیتیں مجھے اور آپ کو روزانہ پڑھنی چاہیے، یہ ایک مسلمان کی شان کے مطابق ہے، واجب کی بات نہیں کر رہا میں کہ واجب ہے باقاعدہ، مسلمان کی شان کے مطابق ہے۔ اور جو 50 نہ پڑھ سکے تو ایک اور حدیث میں آیا کہ ہمیں احادیث سے سہارا لے کر بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے ایک اور حدیث میں آیا کہ کم سے کم 10 آیات کو جو پڑھ لے تو اللہ اسے غافلین میں شمار نہیں کرے گا، غافلین غفلت میں پڑے ہوئے۔ 10 آیتوں کو تو کم سے کم رکھیے اپنے ٹارگٹ میں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافلین میں شمار نہ کرے، یعنی یہ نہیں کہ اس کی التفات ہی نہیں اس کا خدا کی طرف، غفلت میں چلا گیا۔ تو جب قرآن ختم ہو انشاءاللہ، جب قرآن پڑھتے رہیں گے روزانہ 50 آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہرحال ایک وقت آئے گا قرآن ختم ہوگا، رمضان مبارک میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ ختم قرآن کی دعا، دعا نمبر 42 سیف سجادیہ کی چاند دیکھنے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ 44 دعا ماہ رمضان المبارک کا جب استقبال فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اور 54 جب ماہ رمضان ودا ہوتا تو پھر یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ دعا نمبر 46 جب نماز عید الفطر سے واپس آتے یعنی فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اور ہر جمعے کو بھی یہ دعا پڑھتے۔ آج جمعے کا دن گزرا ہے تو عید الفطر پہ بہرحال امام بھی یہ دعا پڑھتے تھے اور جمعے کے دن بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ پھر دعائے روز عرفہ، ایک معرکۃ العرہ دعا ہے، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی، ایک دعا ہے امام سیر الساجدین علیہ السلام کی، دعا نمبر 47۔ دعا نمبر 48 عید الاضحیٰ کی دعا یعنی عید قربان کی، اور روز جمعہ بھی پڑھتے تھے لہذا روز جمعہ کی 2 دعائیں ہو گئی۔ دعا نمبر 48 بھی روز جمعہ کی ہے اور دعا نمبر 46 بھی روز جمعہ کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ کبھی نہ کبھی سے پڑھیے گا۔ اختتام کر رہا ہوں بس فہرست کو، دعا نمبر 49 دشمنوں کے فریب سے بچنے کے لیے دعا، دعا نمبر 50 خوف خدا کے سلسلے میں دعا، دعا نمبر 51 خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے جب دعا فرماتے تو دعا نمبر 51 پڑھتے، دعا نمبر 52 خدا سے اصرار کے ساتھ جب کوئی شے طلب فرماتے، ایک ہوتا ہے ایک دعا مانگتے ہیں آپ حاجت کے لیے، ایک مرتبہ ہوتا ہے بہت اصرار کرتے ہیں پروردگار یہ بہت مجھے عطا فرماتے، بس اس کے بغیر یعنی گویا سکون نہیں مل رہا۔ یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، امام علیہ السلام کے لیے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن جب طلب کے ساتھ اصرار فرماتے تو پھر دعا نمبر 52 کو پڑھتے، دعا نمبر 53 خدا کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے اظہار پر 53 نمبر دعا پڑھتے، اور دعا نمبر 54 غموں سے نجات کے لیے آخری دعا یہ پڑھتے۔ یہ فہرست تھی جو ہم نے آپ کے سامنے سیف سجادیہ کا اجمالی تعارف اس موضوع پر عرض کی۔ آخری مجلس میں فہرست اس لیے سنائیے کہ دوسری اور تیسری مجلس میں بھی فہرست کا ایک حصہ سنا چکا تھا، لیکن اب ہمیں موضوع کو چونکہ ایک طرح سے ریپ کرنا ہے لہٰذا آخری مجلس میں گنجائش نہیں تھی کہ میں بہت ساری دعاؤں کو آپ کے سامنے پڑھتا، یا حتیٰ ایک دعا کو بھی جو طولانی ہے وہ بھی پڑھتا، ممکن نہیں تھا۔